ہم لوگ جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ روضہ ہے جناب علی بن حمزہ بن حسن بن عبید اللہ بن حضرت ابوالفضل عباس۔ آپ حضرت ابوالفضل عباس کی چوتھی نسل میں آتے ہیں، اور آپ مدینے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس کی اولاد میں سے ایک اولاد آ کر کے مجاور بن گئی تھی مولا عباس کے روضے کی، کہ جب ہمارے بابا یہاں پہ ہیں تو ہم مدینے میں رہ کر کے کیا کریں گے۔ لہٰذا ایک سلسلہ ہے مولا حضرت ابوالفضل عباس کی نسل کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولا ابوالفضل عباس کی نسل کیسے آگے بڑھی، ان کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کے جو بیٹے تھے ان سے حضرت ابوالفضل عباس کی نسلیں آگے بڑھی ہیں۔ اور الحمدللہ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں جناب علی بن حمزہ بن حسن بن عبید اللہ بن حضرت ابوالفضل عباس آپ کا یہاں پہ ذریعہ ہے، جو آپ مجاور بن گئے تھے روضہ حضرت عباس اور امام حسین کے، کہ میرے بابا کو اور میرے چچا کو بے جرم و بے خطا سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوک اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ آپ گریہ کیا کرتے تھے اور زائرین امام حسین جو آتے تھے ان کی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا ہے، یہ سلسلہ تبھی کربلا کے بعد شروع ہوا کہ زائرین کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے۔ اور خود امام حسین علیہ السلام نے جب زمین ہبہ کی تھی، وہ زمین جس کا زمیندار جناب علی اکبر کو بنایا گیا تھا، اسی لیے زمیندار کربلا جناب علی اکبر کو کہا جاتا ہے، پھر اس زمین کو ہبہ کر دیا تھا بنی اسد کے لوگوں کو۔ کچھ شرطیں رکھی تھی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی جہاں غسل و کفن کو لیے کہا گیا تھا کہ جو بھی زائر کربلا کی زیارت کے لیے آئے گا اسے 3 دن تک مہمان رکھا جائے۔ اسی لیے ہمارے راب کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرو 3 دن تک کربلا میں رکو۔ اسی لیے زیادہ تر قافلے یہ کرتے ہیں کہ 3 دن کربلا میں رک کر کے پھر بیچ میں آپ کو کاظمین اور سامرہ لے جاتے ہیں تاکہ آپ پھر سے آئیں۔ اس لیے کہ ہم لوگ کی ایک نارمل عادت میں کربلا نہ جائے کہ ہم سمجھیں کہ شاید ایسی کسی جگہ پر ہیں، جیسا کہ خطیب انقلاب نے ابھی بیان کیا تھا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ معرفت کو سمجھیں کہ ہم کس زمین پر ہیں اور کس عظیم بارگاہ کے اندر آئے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کہ انسان اگر تصور کر لے کربلا کا کہ یہ کرب و بلا ہے تو انسان کے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم کربلا میں ہیں، اور کتنی قربانیاں ہیں اس خانوادی کی۔ آپ دیکھیے جب ہم کربلا میں امام حسین کے ذریعے کے قریب جاتے ہیں مولا عباس سے ہو کر کے، تو جناب ابراہیم مجاب امام موسیٰ کاظم کے فرزند بھی موجود ہیں۔ آپ کو ابراہیم مجاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آپ کی پوری زندگی وقف ہو گئی کربلا کے لیے، آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ اور یہاں پہ نہ جانے کتنی شہادتیں بنی ہاشم کے خاندان کی بعد شہادت حسین ابن علی 10 محرم 61 ہجری کے بعد بھی اتنی شہادتیں پیش کی ہیں اس گھرانے نے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب آپ سوچئے چاہنے والوں نے اتنی پیش کی ہیں قربانیاں کہ زیارت کے لیے اپنے ہاتھوں کو دے دیا، اپنے جسم کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی قربانی اپنی اولاد کی قربانی ہے۔ انسان خود کو تہ تیغ کرا سکتا ہے لیکن اولاد کو تہ تیغ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے زیارت کے لیے اپنی اولادوں کی قربانی پیش کی۔ یقیناً آج ہم جو بہت سکون سے زیارتیں کر رہے ہیں یہ اس طریقے کی زیارتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں سب آسائش، آرام، کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے ارشاد فرمایا کہ جتنا خوف کے اندر زیارت کربلا کی جائے گی اتنا زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ آج تو چاروں طرف بہت آسانیاں ہیں، سکون ہے، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، رات دن کبھی بھی آ جا سکتے ہیں۔ لیکن 20 سال پہلے جو بزرگ آپ کے آئے ہوں سب لوگوں سے پوچھئے کس طرح زیارتیں ہوتی تھی اور کیا زیارت کے حق ہوتے تھے۔ اس لیے کہ ہندوستان میں بیٹھ کر کے کہہ دینا بہت آسان ہے، مولا ہم آپ پہ اپنی جان کو قربان کر دیتے اگر آپ روز کربلا ہوتے۔ لیکن کربلا کے اندر ہم تصور کیجئے کہ کربلا میں ہوں اور ہماری زندگی کس طریقے سے جو دن گزرے ہیں کربلا میں وہ ابھی تک کیسے گزرے ہیں۔ لیکن ابھی بھی جب تک ہم کربلا میں ہیں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کو موقع دیں اور سمجھیں کہ کربلا کس جگہ کا نام ہے۔ کیا یقیناً ہم اس حق کو ادا کر پا رہے ہیں؟ حق تو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے کہ ہمارا انداز کیا ہے کربلا سے متعلق، کربلا کی معرفت کیا ہے۔ اس لیے کہ جگہ جگہ پہ نہ جانے کتنی جگہیں ہیں جہاں پر اہل بیت کے افراد آرام فرما رہے ہیں۔ بہت سی ایسی زیارتیں ہیں یہاں پر جو انسان تلاش کرتا رہتا ہے، ہر دن ایک نئی زیارت نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ اس لیے کہ اتنی زیارتیں ہیں، اتنی شہادتیں ہیں اس گھرانے کی کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کربلا حقیقت میں کرب و بلا ہے، اور آپ یقین رکھیے کہ جب انسان تصور کرے کہ ہم کربلا میں ہیں
تو صرف حاجتوں کے لیے نہیں بلکہ اس احساس بھی ہونا چاہیے امام حسین کی مظلومی کا، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو اٹھانا آسان کام نہیں ہے، اور لرزتے ہوئے بوڑھے باپ کا، کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور 4 سال کی بچی جب امام حسین سے رخصت ہوئی ہوگی تو منظر صرف بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بڑا کلیجہ چاہیے۔ خدا کی قسم ہم اور آپ لوٹ کر کے آ رہے ہیں، لیکن جس بچی کو یہ معلوم ہو کہ میرا بابا لوٹ کر کے نہ آئے گا، اس کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ میرا دل چاہتا ہے جب جناب سکینہ پہ آ گئی یہ بات کہ بعد قتل امام حسین کی شہادت کے بعد جب زلجنہ باغیں کٹی ہوئی، خون میں بھرا ہوا جسم زلجنہ کا قریب آیا، چہرے پر خون امام حسین کا، تو سب بیویاں زلجنہ سے لپٹ کر کے رونے لگیں۔ آپ سوچئے وہ 4 سال کی بچی جس نے کبھی زلجنہ کو اپنے بابا سے خالی نہ دیکھا تھا، اس نے جب اپنے بابا کے گھوڑے کو دیکھا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا، لیکن وہ بیٹی اپنے بابا کے زلجنہ کو دیکھ کر کے روتی نہیں، خاموش کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب کہتی ہیں، جناب زینب سے روایت ہے کہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ مجھے لگا شاید سکینہ کو سکتہ آ گیا ہے۔ سکتہ اس منزل کو کہتے ہیں کہ جب انسان غم کو برداشت نہیں کر سکتا اور انتہائی غم اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انسان کے اعضاء جسم کے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور انسان کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جو ذہن ہمارا انسٹرکشن بھیجتا ہے باڈی کو، وہ بھی انسٹرکشن نہیں بھیج پاتا، لہٰذا سکتہ کہلاتا ہے، ہر چیز جامد ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ جناب سکینہ صرف زلجنہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، سب بیویاں زلجنہ سے لپٹ کر رو رہی ہیں۔ ایک بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی نہیں بلکہ زلجنہ کو دیکھتی رہتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے کہ میں نے سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا اور جنبش دی، ہلایا اور ہلا کر کے کہا سکینہ تیرا بابا مارا گیا، اے میری بیٹی سکینہ تو گریہ کیوں نہیں کرتی؟ جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے کہ میرا بابا مارا گیا۔ کہا بیٹی پھر خاموش کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ پھوپھی اماں بس میں زلجنہ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی پوچھ لے کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ زلجنہ کے سامنے آ کر کے جناب سکینہ کھڑی ہو گئی، بس ایک جملہ کہا، اے زلجنہ بس اتنا بتا کہ جب میرے بابا کے گلے پر کند خنجر چل رہا تھا تو کیا اس سے پہلے ظالم نے انہیں پانی دیا یا نہیں دیا؟ جناب زینب کہتی ہے کہ زلجنہ تھا، ایک مرتبہ اشارہ کیا، گردن کو ہلایا، سکینہ سمجھ گئی، بس اتنا کہنا تھا کہ سکینہ ابھی تک تو کھڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ گھوڑے کے سموں کے قریب لپٹ گئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں کہاں چھوڑ آیا؟ نہ میرا بھائی علی اصغر موجود ہے، نہ علی اکبر موجود ہے، سکینہ ہے، زلجنہ ہے اور تنہائی ہے، اور یہی کربلا کا بن ہے۔ سیعلم الذین ظلموا منقلبون انہا للہ و انا الیہ راجعون۔